الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کوئی بڑے قد والا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک تقسیم ہے۔
جس طرح اس اللہ کی یہ تقسیم ہے وہی اس کو جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس مخلوق کو کسی کو کالا پیدا کر دیا، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کو انتہائی گورا پیدا کر دیا، کسی کو انتہائی کالا پیدا کر دیا، اور کوئی درمیانے ہیں، کوئی گندمی رنگ کے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس میں ہمیں انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ اس نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اگر سارے کے سارے لوگ امیر ہو جاتے پھر دنیا کا نظام نہ چلتا، کوئی بندہ دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور سارے کے سارے غریب ہو جاتے پھر بھی نظام نہ چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ کسی کو اس نے اتنا زیادہ دے دیا کہ ان کے جو ہے وہ جانور بھی جو ہے وہ سونے کا نوالا جو ہے وہ کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کیا ہوتا ہے، کیسے کمایا جاتا ہے، یہ کدھر سے آتا ہے۔ بس پیدائشی طور پر بعض لوگوں کو مل گیا، بعض لوگوں کو خاندانی طور پر مل گیا، اور بعض ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جن کا بیچاروں کا 2 وقت کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اب جس کا گزارا نہیں ہوتا اگر وہ ان لوگوں کی طرف دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کرتا ہوا یہ کہے کہ یا اللہ اس کو تو نے اتنا ہی دے دیا، کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ دین یہ نہیں کہتا۔ دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے جس حال میں پیدا کیا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دے رکھی ہے، اور جس حال میں اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ ایک قول ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل جو ہوتا ہے نا، کوئی کام، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ عدل فی قضاء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ عدل فی قضاء کا، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب یہ بات ذہن میں پیدا ہونے لگے نا کہ مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا، یا میرے پاس تھوڑا ہے کسی اور کے پاس زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات پر ہمیشہ جو ہے وہ غور کیجئے گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات کو سمجھ گیا نا، اس بندے کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اس بندے کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ خوشحال زندگی بھی گزارے گا، اس کی زبان پر گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکیم ہے، الحکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العلیم، وہ اللہ میرے حال سے واقف ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ اتنا علم رکھنے والا ہے کہ درختوں سے جو کوئی پتا زمین پر گرتا ہے نا، پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں، ایک پتا بھی جو ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے نا خشک ہو کر، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے کہ اللہ میرے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے میں کس حال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالے رنگ کی جو کیڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا ہمارے حال سے اللہ واقف نہیں؟ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اور تیسری صفت یاد رکھیے اللہ قدیر بھی ہے۔ جو اللہ میرے حال سے واقف ہے نا، وہ اللہ میرے حال کو بدلنے کے اوپر بھی قادر ہے، اس کے تو کن کہنے سے پہلے کام ہو جاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے
جب ہم چھوٹے تھے ہمارے خرچے اتنے تھے، جب جو اتنے اب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال تھا، ہمارے اتنے اخراجات تھے، جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے کیا ہماری روٹی پوری نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر چلنے والی، رینگنے والی ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ رزق دیتا ہے۔ اور توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ پر اگر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت ان کے پپوٹے جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پر توکل کرنا ہے جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ تو تین صفات اگر بندے کے علم میں ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں جانتا بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور وہ قدیر بھی ہے، تو پھر انسان کے سارے گلے شکوے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان گلوں شکووں کو دور کرنے کا، غربت کا ایک بہترین علاج یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ۔ یاد رکھو لوگوں، ہمیشہ اپنے سے نیچے منصب والے اور اپنے سے نچلی اوقات والے بندے کو دیکھو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے۔ ایک انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، وہ اس بندے کو دیکھے جس کے پاس آنکھیں نہیں۔ جس کو اللہ نے ہاتھ دیے اس بندے کو دیکھے جس کے پاس ہاتھ نہیں۔ جس کے پاس دو ٹانگیں ہیں اس بندے کو دیکھے جس کے پاس دو ٹانگیں نہیں۔ جس کے پاس پاؤں ہے چلنے کے لیے اس بندے کو دیکھے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں۔ جس کے پاس صحت ہے وہ ہاسپٹل کا ایک چکر لگائے، وزٹ کرے، اس کو پتہ چل جائے لوگ ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ صرف ان گردوں کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈائلائسس ہو رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں کسی کام سے ہاسپٹل گیا پتہ کرنے کے لیے کسی جو ہے وہ مریض کا، وہ وہاں پر 8-8 10-10 سال کے بچے، مشین ایک ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ ڈائلائسس کرنے کے لیے بیچارے پیسے دے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی تکلیف ہے، اور کیا نظام ہے؟ اللہ نے ہمارا وہ نظام خود بخود جو ہے وہ چلایا ہوا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، پانی گردوں سے ہوتا ہوا وہ پیشاب کے راستے جو ہے وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور وہ مشین ہے وہ پانی کو اندر سے گھماتی ہے اور پانی کو باہر نکالتی ہے۔ اللہ ہزاروں روپیہ دے کر۔ کوئی دل کا مریض ہے، کوئی گردوں کا مریض ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کھا بھی لیتے ہیں، ان شوگر والے بندوں سے پوچھے جن کے سامنے جو ہے وہ ہر نعمت ہوتی ہے، کھاتے نہیں۔ گویا کہ صرف پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، پیسے ہی رزق نہیں ہے۔ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ آپ کا مکان، آپ کی چھت، یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کو ہر مہینے جو ہے وہ مالک مکان کہتا ہے یا کرایہ بڑھا دو یا مکان خالی کر دو۔ اگر ہمیں یہ لوگوں کی کاریں نظر آتی ہیں، بھائی آپ کے پاس موٹر سائیکل، اللہ کا شکر ادا کریں، سائیکل والے بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا پاؤں نہیں ہے۔ یہ بہترین علاج ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا، کہ بندہ اپنے سے نچلے بندے کو دیکھے کہ یار میرے پاس تو پھر بھی 2 وقت کا کھانا ہے، میرا تو پھر بھی پڑولا پر ہے، اور میرے پاس تو پھر بھی گندم ہے، میرے پاس تو چاول ہے، میرے پاس تو گھر میں کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ اپنے نیچے دیکھے وہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے تو نوالے اٹھا کر کھاتے ہیں۔ آپ آج کے اس دور میں کبھی ان دکانوں پر جا کر دیکھیں، یقین کریں سودا خریدتے ہوئے لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آدھا کلو آٹا دے دو۔ اللہ اکبر، آدھا کلو آٹا پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو آٹا دے دیں۔ 1 کلو آٹے میں کیا پکتا ہوگا؟ 5-10 افراد میں کون کھاتا ہوگا، کون نہیں کھاتا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہم سوچ لیں نا تو اللہ کی قسم ہم یہ کہیں کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے میرے اوپر۔ اور اگر بندہ یہ دیکھے میرے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے، وہ کار والے کو دیکھے گا اس کا ایمان خراب ہی ہوگا۔
وہ جو ہے وہ اپنے سے اونچے منصب والے کو دیکھے گا، ان کے اندر بیٹھے گا، اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ بندہ جو ہے وہ ناشکری کرے. اگر آپ حلال کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، آپ کے پاس چھت ہے، آرام سے سکون سے سو جاتے ہیں، اللہ کی قسم آپ سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، محتاج تو نہیں نا کسی کے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے بہترین لوگ کہا ہے. کیا آپ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خندق کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ خندق ہونے والی ہے، خندق تیاری کر رہے ہیں، زمین کی کھدائی ہو رہی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر، 2 پتھر. ساری زندگی میں آپ کی 30 سال 50 سال 60 70 سال کی زندگی ہو گئی ہے، کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو؟ اور پتھر پتہ کیوں باندھتے تھے؟ کام کرتے ہوئے یہ جو میدا ہوتا ہے نا، یہ جو بھوک لگتی ہے، زور سے اس کو باندھ دیا تو نہ یہ زیادہ ہلے اور نہ اس کو زیادہ بھوک لگے. اللہ، اور کھدائی ہو رہی ہے زمین کی. 2 کئیاں تسی مارو نا زمین تے، اب تو ہمارے ہاں کوئی قبر نہیں نکالتا، مشکل ہو گیا کام بھائی، ہماری اتنی جانیں نہیں ہیں. پہلے لوگ قبر کی کھدائی خود کر لیتے تھے، اب ہمارے بس میں نہیں رہا، ہم تو قبر کی کھدائی نہیں کر سکتے. خندق کھود رہے ہیں، خندق. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، جنگی حالات. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم بعض جنگوں میں پتے کھاتے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا. نبی پاک نے فرمایا 9 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک وقت میں موجود ہیں. مہمان آ گیا، آپ نے جب پیغام بھیجا جاؤ میرے گھروں کے اندر پتہ کر کے آؤ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. 9 گھروں میں پتہ کرنے والا پتہ کر کے آیا، واپس آ کر جواب دیا یا رسول اللہ آپ کے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. 9 بیویوں کے گھروں میں، 9 بیویوں کے. اگر میری بہنیں یہ بات سن رہی ہیں نا تو غور کریں ذرا، ناشکری اللہ کو پسند نہیں. ہر حال میں شکر ادا کریں. یہ جن حالات میں ہم زندگی گزارنے، اپنے خاندوں کو اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں کہ وہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں. بیوی کہتی ہے مینوں لے آ کے دے، جتوں مرضی لے آ کے دے. 9 گھر ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مہمان آ گیا، عزت کا مسئلہ ہے. جواب ہے یا رسول اللہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. ساری زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا منظر پیش آیا؟ کبھی اس طرح کا منظر ہم نے دیکھا ہے؟ ساڈے سالن ہمیشہ خراب ہی ہوندے نے، خراب ہو کے باہر جاندے نے، وادو ہوندا ہے کام. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کھانا کھلا دیتا ہوں. جب ابو طلحہ انصاری کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر کے اندر اس مہمان کو لے کر گئے، پتہ ان کو بھی نہیں. جا کر بیوی سے کہنے لگی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تیرے، ان بچوں کے کھانے کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان بچوں کے کھانے کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اندھیرا کیا، اندھیرا کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی قسم یہ واقعات پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، یار یہ کس طرح کے لوگ تھے. پھر بھی ناشکری نہیں کی. امی عائشہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر ایک عورت نے آ کر اپیل کی، مانگنے والی ایک عورت آئی، سائلہ آئی، اس نے آ کر سوال کیا. سوال کر کے کہنے لگی اللہ کی بندو مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے ساتھ ہیں. ایک عورت سوال کرتی ہے، امی عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں، وہ مدینے کا گھر، مدینے کا، اللہ کی قسم اب بھی کھجوروں کے باغات ان لوگوں کے پاس عام ہیں. اس دور کے اندر بھی کھجوروں کے باغات عام تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے گھر میں دیکھا سوائے ایک کھجور کے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک کھجور عام سی چیز ہے کھجور. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ کھجور اٹھائی اور میں نے اس عورت کو دے دی. اور اس عورت نے کیا کیا، خود بھوکھی رہی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی. اسی پر راضی ہو گئے. ایک کھجور.
یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر راضی ہونا۔ اگر ہم ان لوگوں کے قصے کہانیاں دیکھیں نا، اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کیا لفظ استعمال کیے، کہا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک اس فضل اور رحمت کا تیرے علاوہ کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ یہ دعا کرنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جابر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے لیے میں نے جو ہے وہ گھر میں کھانا پکایا ہے۔ صحابی رسول ہے، کھانا پکایا، ایک بکری چھوٹی سی، کہنے لگے ذبح کرو، ذبح کر کے تم کھانا پکاؤ، میں اللہ کے نبی کو اور ایک دو بندوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ خاموشی سے آئیں گے اور کھانا کھا لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، کہا میرے صحابہ چلو جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، وہ کھانا جو چند بندوں کا تھا وہ سارے صحابہ نے کھا لیا۔ جب اللہ پر بندہ توکل کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رزق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، قرآن کہتا ہے اللہ باریک بینی کے ساتھ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ باخبر ہے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اور جب وہ رزق دیتا ہے نا وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا دیتا ہے۔ وہ حضرت مریم کا قصہ قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا؟ حضرت مریم کو حضرت زکریا بند کر کے گئے کمرے میں، واپس آئے تو قسمہ قسم کے کھانے سامنے پڑے ہیں، قسمہ قسم کے پھل سامنے پڑے ہیں، کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم کدھر سے آئے ہیں، کدھر سے آگے پھل؟ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا، بندے کا کام ہے محنت کرنا، محنت کرنا اور حلال کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کا جو رزق ہوتا ہے نا وہ اس کی موت کی طرح پیچھا کرتا ہے، موت کی طرح پیچھا کرتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت جب تک نہیں نہ آتا اس وقت تک بندے کا رزق ختم نہیں ہوتا، اور جب رزق ختم ہو جاتا ہے نا، آپ نوالا منہ میں ڈال لیں اسی وقت خون کی الٹی آتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور نوالا اندر نہیں جاتا، کیوں لکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس اللہ نے جتنا لکھ دیا ایمان بنا لیں اپنا، ماں کے پیٹ کے اندر یہ بات لکھ دی جاتی ہے اس کو اتنا رزق ملنا ہے، اتنی اس کی زندگی ہے، اس وقت اس نے مر جانا ہے۔ ایک تو اس رزق کی خاطر کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں، اسباب اختیار کریں، اور ایک اس رزق کی خاطر اللہ کو نہ بلائیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا نا ان لوگوں کے اوپر بھی دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ، دنیا سجن المومن ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی نا، اللہ کافروں کو کچھ بھی نہ دیتا، کچھ بھی نہیں ملنا تھا، لیکن اللہ نے ان کو دیا ہوا دنیا میں۔ دیکھ لیں کتنی ترقی کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ کو نہیں مانتے، یہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ جبکہ مومن کو یہ سمجھایا گیا کہ ساری آسائشیں، ساری نعمتیں یہ دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا میں جو پریشانیاں، جو مصائب ہیں، جو تکلیف ہیں، یہ تیرے لیے تیرے گناہوں کا کفارہ بن کے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی، اور پھر وہ جنت کا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ پریشانی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، تھکا ہارا، ساری زندگی اس کی پریشانی میں گزر گئی، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کی نعمتوں میں سے، جنت کی نہروں میں سے ایک غوطہ لگوائیں گے، اس سے پوچھیں گے سنا، جنتی کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غوطہ لگنا ہے انشاءاللہ، ایک ہی غوطہ لگنا ہے، ایک ہی غوطہ لگنا ہے، بندہ دنیا ساری بھول جائے گا۔ اور اگر صرف دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، اسٹیٹس ہی اسٹیٹس، دنیا کی خاطر ہی مر چلا ہے، اور دنیا کماتے کماتے ہی مر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں صرف ایک غوطہ ملے گا، ایک غوطہ۔ پوچھا جائے گا، کہے گا دنیا میں میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اور 500 سال پہلے غریب لوگ، مسکین لوگ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے، کہاں پر ایک غوطہ، کہاں پر 500 سال پہلے بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ امیروں کا تو حساب کتاب بھی بڑا ہونا ہے، پیسوں کا حساب بھی بڑا ہونا ہے۔
یہ جو نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، ان نعمتوں کا سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو کبھی غربت پر اللہ رب العالمین کی نشکری نہیں کرنی، ہر حال میں اپنے اللہ پر راضی رہیں اور اللہ کی ان صفات کو سامنے رکھیں کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پیارے بھائیو، بات میں کر رہا تھا دنیا کی خاطر۔ غربت کا جو بہت بڑا سبب ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کو بلانا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اپنی دنیا کے چکروں میں اپنے اللہ کو بھول جانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے ان کی حالت یہ کر دی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ وہ بندے تسی ویکھیا نہیں، اینے پیسے ہوندے نے، اینے پیسے ہوندے نے، 24 گھنٹے کام کردے نے، کی آندے نے سانو سر کھرکن دا ٹائم نہیں، نماز پڑھنی تے دور دی گل ہے، مسجد جانا تے دور دی گل ہے، سانو سر کھرکن دا ٹائم نہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، جا میں نے تجھے مال و دولت کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ تجھے وافر مقدار کے اندر مال و دولت دے دیا، لگا رہے ایسی دنیا میں، اس لیے لیزدادوا اثما، اللہ فرماتے ہیں گناہ اور زیادہ کر لے۔ کتنے کر لے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، کر لے کتنے کرے گا؟ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میرے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرا خالق اور مالک وہ اللہ ہے، جہاں پر میرے دنیا کے معاملات ہیں وہاں پر میرے اللہ کا بھی کوئی حق میرے اوپر ہے، میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاؤں۔ وہ اتنا بھول جاتا ہے، اتنا بھول جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ مالی کرتا رہتا ہے، اپنا مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، زیادہ کرنے کے چکر میں، زیادہ کرنے کے چکر میں۔ آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا، آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا، آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، جگہ بناتا ہے، فیکٹریاں بناتا ہے، پاس آس پاس ٹھہرنے بیٹھنے، رشتہ داری، حقوق کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اس کو فرصت ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کثرت کے اس کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور قبر میں چلا گیا، قبر میں جا کے اس کو یاد ہے او ہو یہ تو سارے مجھے چھاڑ کے ٹر گئے نے۔ اللہ اکبر، پڑھیے سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، تمہاری کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں کہ تم قبر میں چلے گئے، قبروں کی زیارت کر لی۔ اور جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے کوئی ساتھ جاتا ہے؟ کس نے جانا ہمارے ساتھ؟ نہ بیوی جائے گی، نہ بچے جائیں گے، نہ ماں باپ، کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا۔ یہ وہی بیوی بچے ہوں گے تیرے جن کے لیے تو کہتا ہے نا مینوں ٹائم نہیں ملتا، کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، تیرے اوپر اذان بھی اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں لگا رہے اسی کام کے اندر، فانساہم انفسہم، اس کو اللہ نے اس کے اپنے آپ سے بلا دیا، لگا رہا۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کی آزمائش کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو دنیا میں ایسا مگن کرتے ہیں، نہ اس کی دنیا پوری ہوتی ہے نہ ہی وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، میں اس کی معیشت کو اتنا تنگ کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا بھی تنگ، اج میں ساڈی پوری نہیں پہنتی، نہیں نہ پڑتی ہماری پوری۔ کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ ہم نے جو پوری ڈالنے والا ہے نا، جو پوری کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے ہم اپنی پوری کر لیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو بندے کو اللہ اتنا مال دیتے ہیں وہ غافل ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کی معیشت کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں نہ اس کی دنیا پوری ہوتی ہے نہ ہی اس کی آخرت پوری ہونی ہے۔ اور بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو میں آنکھیں والا تھا، اب تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی نا، تو دیکھتا نہیں تھا، تو نے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، جب تو نے مجھے بلایا تھا نا، آج تو چیخ چلا پکار، آج میں تیری پکار نہیں سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم کے اندر اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے، اتنا پکاریں گے، اور حتیٰ کہ پکار پکار کر اپنے رب کو
کو تھک جائیں گے اور حتیٰ کہ پکاریں گے، پھر فرشتے سے کہیں گے مالک جو دروغہ جہنم ہوگا، کہیں گے نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، اے دروغہ جہنم، مالک نام ہوگا اس کا، اپنے رب سے کہے ہمارا فیصلہ ہی کر دے، اپنے رب سے کہے ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ نہ موت آتی ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہیں گے پڑے ہو یہاں پر، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، تم پڑے رہو۔ یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ غربت ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب غربت کا یہ ہوتا ہے، غربت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے استغفار کریں، یہ غربت کا بہترین علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے غموں سے نکلنے کا رستہ پیدا فرماتے ہیں، تکلیفوں سے نکلنے کا رستہ پیدا فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ورزقه من حيث لا يحتسب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور لوگوں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا، تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفار کرنے والا بندہ، اللہ سے معافی مانگنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تکلیفوں کو پریشانی کا، میں گونجل پہ آؤں گا نا، گونجل بندے نو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کی رہا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا استغفر اللہ استغفر اللہ، ساڈے سیاستدانوں نے لوگوں نے عام تسبیح پڑھی ہوتی، تسبیح سبحان اللہ اللہ تو کام سارے ہوئی کنجراں والے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نظر آئے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اپنی غربت کو دور کرنے کا۔ یہ جو غربت کے ہمارے پھرتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سوچتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ بھائی تو اپنے آپ کو اس لائن پر لانا نہیں چاہتا جس پر اللہ تجھے چلانا چاہتے ہیں، تجھے جس رستے پر اللہ کے نبی نے لگایا ہے، جو طریقہ بتایا وہ طریقہ تجھے پسند ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے مؤذن سے کہا تھا حی علی الصلاۃ، کہہ حی علی الصلاۃ کا مطلب آؤ نماز کی طرف، یہ اللہ کے نبی نے لگایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس طریقے پر ہم لگنا نہیں چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ان پریشانیوں سے ایسا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو فرعون پیچھے تھا، بنی اسرائیل آتے تھی، آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون ہے، اب پیچھے بھی موت آگے بھی موت، ہے کوئی رستہ؟ جب رستہ کوئی نظر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنی اسرائیل کے لیے راستہ پیدا کر دیا تھا؟ وہ قادر ہے ہر بات کے اوپر، یہ تکلیفیں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ آپ کو بھی تکلیفوں سے نکال دے گا۔ اللہ سے رجوع کریں۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ گئے قوم سے نکل گئے، ہجرت کر لی، جب ہجرت کی جا کر دیکھا وہاں پر ایک جگہ پر سائبان میں پتھر کے نیچے کسی درخت کے نیچے سائے کے اندر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر دیکھنے لگے منظر۔ وہاں پر کچھ لوگ آئے، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں وہ پانی نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو، کہنے لگے تم بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی ہم آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی مردوں کے ساتھ، ہمارا باپ بوڑھا ہے، جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ ان کی بکریوں کو پکڑا، پانی پلا دیا، جب پانی پلا دیا نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد سائڈ پر ہو کر پھر بیٹھ گئے، پھر کیا کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے میرے لیے نازل کیا ہے نا میں تو اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ نبی وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، سفر کیا، ہجرت کیا، کچھ بھی نہیں ہے پاس، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تو جو تو نے نازل کرنا ہے میں تو اس کا محتاج ہوں۔ نیکی کریں، صدقہ خیرات کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا کریں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی غربت کا علاج ہو جائے گا۔ غربت پتہ کیا ہوتی ہے؟ غربت ایسی غربت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ معاف کرے وہ خودکشی کی طرف چلا جائے،
یہ غربت نہیں کہ چھوٹا موٹا معاملہ اونچ نیچ، کبھی بیل دے پیسے نہیں، کبھی دوجے پیسے نہیں، یہ ہماری خواہشات ہے، دنیا چلتی ہے یہ. لیکن ایسی کیفیت ہو جائے کہ بندہ جس طرح لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو ہی مار دیتے ہیں، یہ کیفیت نہیں. اس سے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. یہ دعا کریں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں. آپ کی وہ دعا میں نے آپ کو خندق میں موقع پر آپ نے پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تو ہی اس کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، فقیری سے، قلت سے، تھوڑ جانے سے، قلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا ذلت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں پڑھا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. رزق کے لیے دعا کیا کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. فجر کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، پاکیزہ حلال رزق کا، طیب رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ تیرے ہاں قبول ہو جائے. صبح شام 100 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو. اس کی بڑی فضیلت ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی رزق دیتے ہیں نا، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ. پھر حدیث میں آتا ہے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو درود ہی پڑھتا رہے گا اللہ تیرے تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا، تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا. درود پڑھا کریں. شکر گزاری کیا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کہتا ہے شکر کرو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. اللہ جتنا مال دے کنجوسی اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ کے پاس 10 روپے ہے نا تو 10 روپے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 کی طاقت ہے 10 دیا کریں. روزانہ صدقہ خیرات کیا کریں. اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کسی غریب کو ضرور دیا کریں. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. قرآن کہتا ہے تم کسی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے. اور یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، بڑے واقعات ہیں اس میں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ نے ان کے مال کو کس طرح جو ہے وہ زیادہ کر دیا، کس طرح بڑھا دیا. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کیا کریں. جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اس کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے، اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. پیارے بھائیوں، وقت آپ کا قیمتی ہوتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے. مختصر سے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ٹائم پھر آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. میں بات کو زیادہ لمبا کرنے کی بجائے اس کا خلاصہ کلام آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں. یاد رکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی کے ذمے ہمارا رزق ہے. اپنا توکل اتنا مضبوط کر لیں کہ میرے اللہ کا ہر فیصلہ میرے والے عدل پر مبنی ہے. یہ نشکری کا علاج ہے. شکر گزار بن جائیں، محنت کریں، اسباب اختیار کریں، وہ آپ کا کام ہے. اللہ کہتے ہیں اسباب اختیار کریں، لیکن جس حال میں اللہ رکھے نا، ہر بندے کو برابر نہیں ہے. ہر بندے کے پاس فیکٹری نہیں ہو سکتی، ہر بندے کے پاس جو ہے وہ کوٹھی بنگلہ گاڑی بینک بیلنس سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس بخیلی اور کنجوسی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے اذکار کرتے ہیں پھر بھی ہم غریب ہیں. بھئی اذکار آپ امیر ہونے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. دنیا انسان کی گزر جائے گی، اصل تیاری آخرت کی تیاری ہے. ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا بھی بہتر دے، اے اللہ آخرت بھی بہتر دے. اللہ قادر ہے، لیکن شکری نیند مان پر لانی. اور جن وجہوں سے یہ غربت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے نا، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، نماز سے منہ موڑ لینا، مسجد سے منہ موڑ لینا، دینی دیندار لوگوں سے منہ موڑ لینا. جہالت عام ہو گئی ہے، اتنی جہالت ہو گئی ہے معاشرے کے اندر. یہ آپ نے دیکھا نہیں 2 دن پہلے کیا خبر چلی ہے؟ جڑا جڑا استقبال کرن جائے گا انہوں جنت ٹکٹ مل دینے پہ. یہ کمالیہ کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے. اب یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق ہے. جنت کھیل ہے؟ اور بھائی گندی سیاست کے اندر جنت کو تو معاف کر دو.
اور اگلے دن ایک مولوی اٹھا انہیں تو جڑا جڑا جائے گا انہیں جہنم ملے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے. یار جو تم نے کرنا ہے دنیا داری کے اندر تمہاری مرضی ہے, جس طرح مرضی کرو, لیکن یہ کیا طریقہ ہوا؟ بلکہ اس کے خلاف تو ٹھیک ٹھاک احتجاج ہونا چاہیے کہ یار تم نے اللہ کے دین کا تم نے مذاق بنایا. جہالت کو چھوڑ دیں, اللہ کے دین کی طرف آ جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں, غربت خود بخود ختم ہو جائے گی. سود کو چھوڑ دیں, حرام کو چھوڑ دیں, ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کے ساتھ اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر اللہ اللہ کر کے بھی آپ کو, اللہ اللہ کر کے بھی آپ کی اگر زندگی اسی طرح گزر رہی ہے نا, اللہ کی قسم آپ غربت میں زندگی ضرور گزاریں گے, لیکن وہ زندگی ہوگی سکون والی. لیکن جن لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہے نا, آپ ان لوگوں کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیں, رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں یہ لوگ. سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, اللہ نے آپ کو بیوی بچے دیے ہیں, اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے, یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں, یہ بھی رزق ہے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ جو وقتی طور پر معاملات ہمارے سامنے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں بحثیت قوم ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنے آگے جا چکے ہیں. ہم حکمرانوں کو تو برا کہتے ہیں, غربت آگے غربت, کبھی پٹرول, کبھی بجلی, کبھی گیس. یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. اور قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی معیشت سے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. تینوں کبھی بجلی کا بل زیادہ آنا ہے, کبھی گیس کا بل زیادہ آنا ہے, کبھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہونا, کبھی بچوں کا, کبھی بیماری میں, کبھی کوئی. تو ایسے ہی رہے گا, تیری دنیا ایسے ہی گزر جائے گی اگر تو نے اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. یاد رکھیں, کوئی بندہ اپنے گھر میں یہ گلا شکوہ کرتا آپ کو نظر آئے نا, اس کو بولیں تو بھئی اللہ کی کتنی مانتا ہے؟ تو یہ سپیکروں میں جو اذانیں ہوتی ہیں, یہ اتنی مسجدیں ہیں, یہ اذانیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو کتنا اللہ کی طرف جاتا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے میں جاتا بھی نہیں اور پھر بھی میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, اور وہ بھی اللہ سے معافی مانگے. اگر تو مسلمان ہے اللہ سے معافی مانگ لے, ورنہ پیسے گنتے ہی دنیا سے چلا جائے گا. اور جن کے پاس پھر پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا, ایسے ایسے لوگوں کے جنازوں میں نے دیکھا ہے, اور پھر ان کی اولادیں اور پیچھے موڑ کے بھی نہیں ویندیاں. میں نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ, آپ کو پہلے بھی سنایا ہے. ایک بندہ سعودیہ میں, اس نے ساری زندگی کام کیا. وہ دسمبر کا مہینہ تھا, میرا خیال دھند پڑ رہی تھی, رات کے وقت جنازہ آیا. وہ جنازہ آیا, وہ اس تابوت میں سے انہوں نے کھولا, وہ رات کو دفنایا. اس کے بیوی جو قریبی چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا اس کے جو رشتہ دار تھے قریب تھے, انہوں نے اس کو قبر میں دفنایا. وہ جب قبر میں دفنایا نا, تو اوپر انہوں نے کوئی سلیبیں وغیرہ رکھی. مٹی جو ہے وہ ہلکی تھی, کوئی جس طرح ہماری ریتلی مٹی ہو گئی ہے, وہ مٹی ڈالی, قبر بیٹھ گئی. اوپر ہی مٹی گر گئی, سارا کچھ اوپر ہی گر گیا, قبر وہیں پر بیٹھ گئی. اب رات ٹائم زیادہ ہو گیا تھا. مجھے کہنے لگا آپ صاحب ان کی کریے. میں نے کہا میں تو بھی مسئلہ آپ کو صحیح بتاؤں گا, یہ تو درست ہی نہیں ہے, اس کو باہر نکالو, باہر نکال کے دوبارہ پھر دفناؤ. رشتہ داروں کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اس کے بیوی جو بچے اس کے قریب تھے, جو بھائی اس کے قریب تھے, سارے جڑے کول کول ہوندے نا, بلتے جاندے ہی کوئی نہیں قبرستان. پیچھے سارے بریانی کھانی ہوندی, قبرستان جاندے ہی کوئی نہیں. تو جے کوئی قبرستان چلا جائے, انہوں نے کال ہی نہیں ہوندی, انہوں نے کیڑا ویلا ہوئے تے جان چھٹے ساڈی. وہاں پر کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نفس و نفسی کا عالم ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا ان کی کریے. میں کہ یار دفناؤ. رشتہ دار پتہ کیا انہوں نے کہا پا جی مٹی پاؤ تو چلیے. یہ بھائی, یہ قریبی رشتہ دار, مٹی پاؤ تو چلیے. وہ میں نے ان سے کہا خدا کا خوف کھاؤ, میں بھی تمہارے پاس کھڑا ہوتا ہوں, نہیں جاتا, تمہارے پاس کھڑا ہوتا ہوں, اس قبر کو کھول لو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں کھاتا تمہیں. وہ پھر 2 گھنٹے اور لگے, قبر کو دوبارہ کھولا, میت کو باہر نکالا, قبر پھر بنائی, پھر اس کو دفنایا. یہ حالات ہیں. اب پیسے سب کچھ نہیں ہوندے, اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. اے پیسے تیرے اتنے ہی رہ جانے نے. اللہ نو نہ بھلاؤ, اللہ نو یاد رکھو. اور بعد چ پتہ کی ہوتا ہے, میں انہوں کیا اولاد نو ایک باری جنازت میں کہ یار سنت طریقہ ہے وے قبر تے پھٹے پائی دے نے. سنت طریقہ کی ہے قبر تے پھٹے پائی دے, پھٹے پایا کرو, پھٹے سلیپا نہ پایا کرو. سنت طریقہ ہے پھٹے ڈالنا. وہ پتہ کی کہنے لگے پتر, پھٹے مہنگے نے, سلیپاں سستیاں نے, یہی پاؤ. آپ پیسے نے جڑے کٹھے کر کے تو چلے ہیں. اولاد کیا کہتی ہے؟ پھٹے مہنگے نے, پیسے لگن گے, سلیپاں ہی بہت 2-3 ہزار کی سلیپاں پائی جانیاں نے. ایسے ایسے واقعات میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں. یہ وہ مال ہے جس مال کی وجہ سے تو اللہ کو بلا کر بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رکھے. یہ غربت کوئی غربت نہیں پاکستان میں. یہ وقتی طور پر ہمارے حکمران اگر زیادتی کر رہے ہیں تو ہم بھی بڑے ظالم ہیں.
ہم اتنے ظالم ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ جب محلے کی مسجدیں بھر جائیں گی نا، جب اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیں گے، پھر امت مسلمہ کی حالت بھی بدل جائے گی۔ ورنہ حالت کیا ہو گئی ہے وہ بنی اسرائیل میں، وہ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم مار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ پر کل انہوں نے بم نہیں مارے، ہاسپٹل کے اوپر بم مارا ہے، ڈاکٹر، نرسیں، مریض 800-900 لوگ اس میں تھے، سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے۔ ایک بندہ اپنے بچے کو پکڑ کرنا، آدھا بچہ اس کا، آدھا بچہ اس طرح پکڑ کر گیا، او امت مسلمہ والو، جاگو مسلمانوں، اور جاگو دیکھو کیا حال ہو گیا ہمارا۔ ایک عورت حاملہ تھی، اس کے پیٹ بم لگا، بچہ پیٹ کے اندر ہی 4 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پکڑ کر بندہ کہتا او دیکھو مسلمانوں، وہ دیکھو۔ ایک باپ اپنے بچوں کے چیتھڑے اکٹھے کر کے نا شاپر میں 2 شاپروں میں ڈال کر کہتا ہے او دیکھو مسلمانوں میرے بچے، چیتھڑے پکڑ کر کہتا ہے۔ ہمیں تو خیر فکر ہی کوئی نہیں نا اس کی، صحیح تو میچ ویکھ لینے سارے، اہی تو میچ ویکھنے، اہی تو سیاست کرنی ہے، اہی تو سامنے دنیا کی فکر پی ہے نا، سامنے کوئی نہیں کر لو، کتنا کرو گے، 20 30 40 50 سال کی زندگی ہو رہا ہے، مر جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا۔ مسلمانوں کے لیے کوئی درد، کوئی غم، کتنی بار روئے ہیں ہم ان مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، ہمیں رونا آتا ہے۔ چلو وہی کرنا تو کچھ بھی نہیں، کوئی قنوت نازلہ ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، کوئی رونا ہو جائے بیٹھ کر کے یار مسلمانوں کے ساتھ زیادہ، سوائے سوشل میڈیا دے وہی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی ختم ہو گیا کام۔ تو مسلمانوں کی حالت کب بدلے گی؟ جب ہم اپنی حالت کو بدلیں گے نا پھر ساری حالت بدل جائے گی۔ ورنہ ایک پاسے بم بجنے لگے ہیں نا، یہ عراق میں بھی بجے، یہ شام میں بھی اسی طرح ہوا تھا۔ اپنی باری کا انتظار کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں، ہم اپنی جانوں پر اتنا ظلم کیا ہے، ہم تجھے بلا بیٹھے۔ اللہ سے معافی مانگے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کرے، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔